حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات دربار صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی اور چلے گئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی، اس سے مکہ کے کافروں میں ہلچل مچ گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حبشہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائی بیان کریں گے، اس سے ان کے مذہب کی بے حد توہین ہوگی۔ یہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مشورہ کرنا شروع کیا۔ طے ہوا کہ 60-70 بہادر جوانوں کو مہاجروں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اگر مہاجر واپس آنے پر تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے۔ 70 آدمی بھیج دیے گئے۔ یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر تیزی سے چلے، لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حبشہ جانے والا کوئی جہاز نہیں ہے۔ جو جہاز بندرگاہ پہ کھڑا تھا وہ مہاجروں کو لے کر جا چکا ہے۔ کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا، پر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ مہاجر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے۔ یہ غصہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکالنے لگے جو مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اب ان کی زبردست نگرانی شروع کر دی اور ان پر ظلم کی چکی بھی تیز چلا دی۔ درد بھرے مظالم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ اس لیے تنگ آ کر چپکے انہوں نے خفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی۔ 2-2 4-4 کر کے روزانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہازوں کے انتظار میں چھپے رہتے، اور جب کوئی جہاز جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حبشہ روانہ ہو جاتے۔ کفار مکہ کے ظلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر طیار بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حبشہ پہنچ گئے۔ اس طرح 70-80 مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اطمینان سے زندگی بسر کرنے دشمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ انہوں نے فوراً مجلس شورا بلائی، سبھی بڑے لوگ جمع ہو گئے، زوردار تقریریں ہوئی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ آخر میں یہ بات طے پائی گئی کہ نجاشی کے حضور میں قیمتی تحفے لے کر وفد حاضر ہوں جو بادشاہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واپسی کی مانگ کرائیں۔ مکہ کے قریش اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بیچ پہلے تجارتی تعلقات تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ حبشہ کا شاہ ان بے بس و بیچارے مسلمانوں کو ان کے وفد کے ساتھ بھیج دے گا۔ وفد تیار کیا گیا۔ عاص بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو وفد کا سردار بنایا گیا اور
قیمتی تحفے اور سامان دے کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ یہ وفد بڑی شان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا۔ جدہ سے جہاز پر بیٹھ کر حبشہ جا پہنچا۔ چونکہ شاندار وقت تھا، اس لیے پورے حبشہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ مظلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ انہیں ڈر ہوا کہ کہیں نجاشی ان کو واپس جانے پر مجبور نہ کرے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حبشہ کے بادشاہ نے اگر ہمیں وفد کے سپرد کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، لیکن مکہ واپس نہیں جائیں گے۔ قریش کے وفد نے درباریوں کو تحفے دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیش چھوڑ کر آنے والے مسلمان کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کرے۔ انہوں نے وعدہ بھی کر لیا۔ اس طرح نجاشی کے دربار میں وفد کی پہنچ ہو گئی۔ نجاشی نے شاندار طریقے سے دربار سجایا۔ آگے کا قصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ جزاک اللہ۔